السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر میں ہم سورہ احزاب الدرس الاول میں جماعت دہم ان کے اسباق کے متعلق ضروری بحث آپ سے کریں گے۔ سورہ احزاب الدرس الاول بے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے متعلق تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ اس کا جو پس منظر ہے، اس کے متعلق جتنے بھی احکامات ہیں، اس کے متعلق جتنا بھی تفصیلی واقعہ ہے، ان دو رکوع کے اندر اللہ نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ غزوہ احزاب کے فوراً بعد چونکہ غزوہ بنو قریظہ پیش آیا تھا، تو ان کے متعلق بھی اس کے بعد والے رکوع میں سارے تفصیلات موجود ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ان کے چیدہ نکات کو موضوع بحث لائیں گے۔ چونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کلاسز میں بتایا تھا کہ غزوہ احزاب سن 5 ہجری کو ہوا، جب بنو نذیر یہ یہود کا ایک قبیلہ تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا، اور اس منصوبے کو عملی شکل دینے کے لیے انہوں نے اور قبائل کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی، اور اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ بنو نذیر قریش مکہ کے پاس بھی چلے گئے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا قبیلہ تھا بنو غطفان، ان کو بھی ساتھ ملا لیا، اور اس طرح مسلمانوں کے خلاف 12,000 کا لشکر تیار ہو کر ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ روانہ ہوا۔ جیسا کہ آپ اپنے اسکرین کے اوپر پوائنٹس میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے لیے کیا حکمت عملی بنائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق آپ نے مدینہ منورہ کے شمال کی طرف ایک خندق کھودی، جس کی لمبائی تقریباً 3.5 میل تھی۔ اس میں سے 10 صحابہ کرام کی جماعت بنا کر 40 گز کا فاصلہ دیا گیا، اور اس خندق کے کودنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بھی حصہ لیا۔ جب احزاب پہنچ گئے، مطلب جب یہ سارے گروہ پہنچ گئے، تو مدینہ منورہ کے داخل ہونے کے جتنے بھی راستے تھے وہ بند ہو چکے تھے، تو سارا لشکر خندق کے اس طرف ہی پڑاؤ ڈال دیے، اور مدینہ منورہ اندر داخل نہیں ہو سکے۔ صرف ایک کافر تھا جو کہ ایک بہت بڑا شاہ سوار بھی تھا، پہلوان بھی تھا، عمر بن عبد ود۔ انہوں نے خندق پار کی اور اس طرف آ کر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مردار ہو گیا۔ اسی طرح تقریباً 29 دن کا محاصرہ رہا۔ مدینہ منورہ کے ارد گرد یہ لوگ تقریباً 29 دن محاصرے کیے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غطفان کے ایک آدمی نعیب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور انہوں نے ایک بہترین جنگی حکمت عملی کے تحت مدینہ کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف سازش کیے ہوئے تھے بنو قریظہ اور قریش مکہ اور قبیلہ غطفان جو کہ اس کا اپنا قبیلہ تھا، ان کے درمیان
اختلاف پیدا کیا، اور اس اختلاف کی بنیاد پر ان کے دلوں میں آپس میں رنجش پیدا ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اسی طرح اسی درس کے اندر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں کی مدد کے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی دولت کی وجہ سے ان کے دل مضبوط کر دیے، جبکہ کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ اس طرح وہ ہمت ہار کر میدان چھوڑ گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کی مدد ایک آندھی اور طوفان کے ذریعے کی، یہاں تک کہ جتنی بھی خوراک کی دیگی تھیں، جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں تھیں، جتنے خیمے تھے، وہ سارے اکڑ گئے اور سارے منہ کے بل گر پڑے۔ اور اسی طرح کفار کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف سے ایک ہیبت ڈال دی اور کفار بھاگ گئے۔ غزوہ احزاب کے دوران اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل۔ جب مدینہ منورہ سے قریش مکہ اور کفار چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ بنو قریظہ کی طرف چلے۔ یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہود کے دو بڑے قبیلے تھے۔ تو مسلمان چلے گئے، مدینہ منورہ کے اندر جو قبیلہ رہتا تھا، قبیلہ بنو قریظہ، ان سے جنگ کرنے کے لیے چلے گئے، اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ ذلیل اور رسوا کیا اور مسلمانوں کو فتح دلا دی۔ چونکہ یہ ایک انتہائی آزمائش کی گھڑی تھی، اس لیے مسلمانوں کے اندر ایمان کی اس حرارت کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مختلف آزمائش ڈال دی۔ جیسے آزمائش کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اسکرین کے اوپر، جب بنو قریظہ نے مدینہ کے اندر ہی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا امن کا معاہدہ توڑ دیا تو مسلمان آگے اور پیچھے دشمنوں میں پھنس گئے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اسی طرح جو منافقین تھے ان کا یہ عمل تھا اور یہ سوچ تھی ان کی کہ اب مسلمانوں کی تباہی کا وقت آ گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر اپنے لوگوں کو کہتے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو وعدے آپ سے کیے تھے وہ سارے غلط ثابت ہو گئے۔ اس لیے جو نئے نئے مسلمان ہو چکے تھے، جو کمزور دل مسلمان تھے، تو وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے، لیکن جو اہل ایمان تھے انہوں نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ انتہائی شدید حالات کے اندر بھی، شدید سردی تھی، سخت تیز آندھی کے باوجود ان مخلص مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ انتہائی سردی کے اندر کھانے پینے کی اشیاء نہ ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر اس خدمت کو سر انجام دی اور وہ خندق تیار کی۔ تو اسی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دلا دی۔ یہ اس کا پس منظر تھا تھوڑا سا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ آگے جو جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ فرسٹ جو آپ کا پوائنٹ ہے اس اسکرین کے اوپر آپ کا، جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے، تو جو منافقین تھے نا، انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے یہ کہتے تھے کہ یہ شخص نعوذ باللہ خود بھی تباہ ہو جائے گا اور تم لوگوں کو بھی تباہ کر دے گا، اس لیے آپ واپس چلیں،
آپ ان کے ساتھ شامل نہ ہو اور مختلف بہانے بنا کر واپس آنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر بالفرض یہ کسی وجہ سے جنگ میں شامل بھی ہوتے تو پوائنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف مال حاصل کرنے کے لیے شامل ہوتے تھے، یا سیکنڈ پوائنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف دکھاوے کے لیے شامل ہوتے تھے، اور جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا وقت آتا تو اس وقت سلقوکم بألسنۃ حداد، تو ان کے ہاتھ رک جاتے تھے، اور جب ان کے اوپر سے وہ تکلیف ہٹ جاتی تھی تو یہ اپنے زبانوں سے مسلمانوں کو طعنے دیتے تھے، اور جب ان کے اوپر خوف کا وقت آتا تھا تو گویا ایسا ہوتا تھا جیسے ان کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے، اور جب بھی ان سے یہ خوف ختم ہو جاتا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف تیز زبانوں سے طعنے دیتے، غیبت کرتے، ان کو دکھ پہنچاتے، اور جب مال خرچ کرنے کا وقت آ جاتا تو ایسے غائب ہو جاتے جیسے سرے سے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ لیکن جب مسلمان جنگ جیت جاتے اور مسلمانوں کو مالی غنیمت مل جاتا تو یہ سب سے آگے آگے ہوتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضائع کر دیے، اور ان کو اس عمل کا کچھ اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے بیٹا بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کر لے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل پر بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔